سنا تھا کہ قاسم سلطان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں درد ہو رہا ہے بتاؤ، تمہارے سارے درد میں دور کرتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل ایک طرف صوفے پر پھینک چکا تھا۔ قاسم کو ایک مرتبہ پھر اٹھتے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ آپ کے ہی تو دیے گئے درد مجھے تکلیف دے رہے ہیں قاسم، آپ کی ہی وجہ سے تو آج میں یہاں اس نوبت میں ہوں۔ کون کون سے درد بتاؤں میں آپ کو؟ مجھے بس بھوک لگی ہے، یا مجھے اس کمرے سے باہر جانے دیں یا پھر خود مجھے کھانا لا کر دیں۔ وہ بھی آج ضدی ہو چکی تھی، لیکن قاسم سلطان اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہہ چکا تھا، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے تمہیں؟ ابھی تک 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے میری جان۔ میری ماں تمہاری وجہ سے پورے 50 گھنٹے بھوکی رہی تھی۔ نہ ایک گھونٹ پانی کا انہوں نے اپنے حلق سے اتارا تھا، نہ ایک نوالا روٹی کا انہوں نے اپنے حلق سے نیچے جانے دیا تھا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ جتنے دکھ تمہاری وجہ سے میری ماں کو ملے ہیں نا، ہر ایک چیز کا بدلہ لوں گا تم سے، اور اس کے بعد تمہیں یوں چھوڑوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اتنا کہہ کر انگلی سے تنبیہ کرتا قاسم سلطان عنبر پر جھکا تھا۔ وہ کانپ ہی تو چکی تھی۔ روتے ہوئے سر جھکا کر آنسو اس کی آنکھوں سے پانی کی طرح رواں تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا میری قسمت مجھے کہاں تک لے کر آئے گی۔ غلطی صرف میری نہیں ہے، اس میں جتنی سزا مجھے دے رہے ہیں، کیا اپنی سزا اپنے باپ کو دی ہے؟ ان سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ ساری سزائیں میرے لیے ہی کیوں؟ اس سے پہلے کہ عنبر اپنی آواز مزید اونچی کرتی، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگ چکا تھا۔ وہ کچھ سنبھلتی اس سے پہلے ہی قاسم سلطان اپنے سخت مردانہ ہاتھوں سے نرم گالوں کو دبوچ چکا تھا۔ پیچھے دیوار سے اس کا سر مار کر اس کے بے حد قریب آ گیا۔ پہلے ہی اس کا وجود قاسم سلطان کی شدتوں کو سہ سہ کر کھوکھلا ہو چکا تھا، اور اب اس اذیت پر تو وہ سسک پڑی تھی۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے، مگر قاسم سلطان کو کہاں پرواہ تھی؟ وہ وقت تو کب کا ختم ہو چکا تھا جب وہ لڑکی کبھی اسے اپنے دل کی رانی لگا کرتی تھی، اسے اپنے گھر کی عزت بنانے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب تو جو کچھ بھی تھا بس بدلہ ہی تھا۔ وہ ہر طرح سے اسے اذیت دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں اذیت میں مبتلا رہی تھی۔ منہ دبوچ کر کہنے لگا، دوبارہ اپنی زبان سے میرے باپ کا نام مت لینا، ورنہ زبان کھینچ کر ہاتھ میں دوں گا۔ میرا باپ جانتی ہو کون ہے؟ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، مڈل کلاس، غریب گھرانوں سے، اپنی خواہشات کو پل پل ترسنے والی لڑکیاں، جو امیر لوگوں کو پھنسا کر ان کے پیسوں پر عیاشیاں کرتی ہیں، اپنے پورے خاندان کے مقدر سنوار دیتی ہیں۔ مگر میری جان، یہاں پر تمہارا سامنا قاسم سلطان سے ہے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ کرنے نہیں دوں گا جو کرنے کے لیے تم ہماری زندگی میں آئی ہو۔ یہ الفاظ جو قاسم سلطان کہہ چکا تھا کسی کاڑی ضرب کی طرح عنبر کے سینے پر لگے تھے۔ کہنے لگی کہ اب غلط سوچ رہے ہیں، بات کو بڑھاوا مت دیں، مجھے بس بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے عنبر بولی تھی۔ بھوک کی وجہ سے تو سچ میں اسے چکر آنے لگے تھے۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مزید قاسم سلطان سے بحث کرتی، لیکن قاسم سلطان اگلے ہی پل اپنی شرٹ کے بٹن ایک مرتبہ پھر کھولنے لگا۔ عنبر کو گردن سے پکڑ کر اس نے بیڈ پر پٹکا تھا۔ وجود میں طاقت تو پہلے ہی نہیں بچی تھی۔ جب ایک مرتبہ پھر اپنے قریب قاسم سلطان کو آتے دیکھا تو کانپ اٹھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، پلیز، آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، میں آپ کے خلاف کورٹ میں جاؤں گی، میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ میرے شوہر ہو کر میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے ساتھ آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ مگر بدلے میں قاسم سلطان کا کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا جاؤ کرو شکایت، جاؤ جاؤ ابھی جاؤ، دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے قاسم سلطان کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر اس پر جھک چکا تھا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بیڈ سے باندھ چکا تھا۔ وہ چلاتی رہی، منع کرتی رہی، مگر اس کی آواز پر رحم کرنے والا قاسم سلطان تو تب ہی مر گیا تھا جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس لڑکی کو، جیسے ہی قاسم سلطان آفس میں داخل ہوا
تمام امپلائیز کھڑے ہو چکے تھے۔ سبھی السلام علیکم سر، ہیلو سر کہہ رہے تھے، لیکن وہ سر کی جنبش دے کر سب کے سلام کا جواب دیتا چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے سیدھا کیبن کی طرف بڑھا تھا، جہاں پر اس کے بابا دی گریٹ سلطان آغا دین اپنے دبدبے کے ساتھ بیٹھے اس پورے آفس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ آج جو خبر وہ انہیں سنانے والا تھا، سن کر شاید وہ بہت خوش ہوتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں قاسم سلطان کو لگتا تھا کہ اس کے پاپا بھی وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ خوشی کے مارے وہ دروازے پر دستک دینا بھی بھول گیا۔ ایک ہی جھٹکے سے جب اس نے دروازہ بغیر نوک کیے کھولا تو سامنے کا منظر خلاف توقع تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان ہی قاسم سلطان کے سر پر ٹوٹ چکا ہو۔ سامنے کرسی پر اس کے ادھیڑ عمر بابا بیٹھے تھے، کوٹ اتار کر ایک جانب ٹیبل پر رکھے، شرٹ کے اگلے بٹن کھول کر آستینوں کو اوپر کیے۔ اس وقت وہ بالکل آزاد ہو کر بیٹھے تھے، اور ان کے قریب جھکی ہوئی جو لڑکی تھی، قاسم سلطان کے تو تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ مثبت سوچنا چاہتا تھا، اپنے باپ پر شک کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس لڑکی پر، کیونکہ اس لڑکی میں تو اس کی جان بستی تھی۔ وہ تو اسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بال کھولے، اپنے دوپٹے کو کندھے کے ایک جانب کو گرائے جھک کر سلطان آغا کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان آغا کی نظریں جس مقام پر تھیں، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ نظریں قاسم سلطان محسوس کر چکا تھا۔ جیسے ہی دھڑلے سے دروازہ کھلنے پر سامنے قاسم کو دیکھا تو وہ لڑکی فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ سلطان آغا نے بھی جلدی سے ہڑبڑا کر اپنی کرسی پیچھے کی تھی اور اپنے کالر کو جھٹک کر خود کو نارمل کیا تھا۔ گلا کھنگھار کر کہنے لگے کہ بیٹا آؤ بیٹھو، کیسے آنا ہوا تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ ایسے اچانک کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے، دستک دینا تو ایٹیکیٹس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے پاپا کے منہ سے سن کر قاسم سلطان کے دل میں ہلچل سی مچی تھی۔ ابھی تک وہ اس منظر کو بھلا نہیں پایا تھا جب قاسم کو دیکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی عنبر پر قاسم کی نظریں ٹھہر گئیں۔ چہرے پر آئے پسینے کی بوندوں کو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی، سر میں بعد میں آتی ہوں۔ گھبراتے ہوئے سلطان بھی کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، میں کچھ دیر بعد تم سے اس میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ عنبر بغیر قاسم کی طرف دوبارہ نظر ڈالے وہاں سے جا چکی تھی۔ قاسم سلطان چلتا چلتا اپنے بابا کے سامنے آیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا جیسے اس کے بابا آواز سن لیں گے۔ سلطان آغا کہنے لگے کہ بتاؤ کیوں ہوا کے گھوڑوں پر سوار تھے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیا ضروری بات کرنی ہے تم نے؟ بتاؤ۔ لیکن ساری ضرورتیں باتیں تو اب بس ختم ہی ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ عنبر کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جو پورے آفس میں سب کے سامنے دوپٹہ سر پر لپیٹ کر رکھتی تھی، کبھی بھی اس کے وجود کے خد و خال کسی پر واضح نہیں ہوئے تھے۔ بند کمرے میں اس کے باپ کے ساتھ دوپٹہ ایک طرف کیے اپنا پورا وجود کی چال ڈھال دکھانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ وہیں دوسری جانب جس طرح کی چمک اپنے باپ کی نظروں میں قاسم محسوس کر چکا تھا، فی الحال کچھ نہ کہنا ہی بہتر تھا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا۔ اس بات سے بھی باخبر تھا کہ سامنے کھڑکی سے اس کا باپ بار بار کام کرتی ہنستی مسکراتی عنبر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دال میں کچھ تو کالا ضرور تھا، مگر کیا، یہ اس وقت سمجھ نہ پایا۔ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھا اور کچھ فائلز وغیرہ دیکھنے لگا، لیکن بار بار اس کا ذہن اسی ایک منظر پر ٹک رہا تھا۔ آخر عنبر اپنا آپ اس کے باپ پر کیوں واضح کر رہی تھی؟ اور اس کا باپ بھی بالکل مہذب انداز میں نہیں بیٹھا تھا۔ دنیا کے سامنے انتہائی سخت مزاج رکھنے والا سلطان آغا جس حلیے میں اس لڑکی کے ساتھ دکھا تھا، وہ کسی طرح بھی اس کی شخصیت پر سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر سلطان نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کمن کہا تو ایک نسوانی آواز گونجی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عنبر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے عنبر پر بہت غصہ آیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ آئیے بیٹھیے، کیا کام ہے آپ کو؟ ابھی بھی اس نے دوپٹے کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے گرد کر رکھا تھا۔ جھجکتی ہوئی آ کر قاسم سلطان کے سامنے بیٹھ گئی۔
قاسم سلطان سے 2-3 سال ہی چھوٹی تھی. خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، سفید دودھ جیسا رنگ. اس پر اس کی وہ آواز اتنی نرمی سے بات کیا کرتی تھی کہ سننے والا اس کی آواز میں کہیں کھو سا جاتا تھا. لیکن آج اس کی آواز کا سحر قاسم سلطان پر نہیں چل رہا تھا. وہ عجیب ہی شش و پنج میں مبتلا تھا. جب وہ کہنے لگی کہ سر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. قاسم کہنے لگا کہ ہاں میں سن رہا ہوں، بتائیے کیا بات ہے. کہنے لگی کہ سر وہ مجھے 50,000 روپے کی ضرورت تھی. مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا آپ سے مانگنا، لیکن میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے. آپ اگر یہ پیسے دے دیں گے تو اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج ہو جائے گا. سرکاری ہسپتال کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر علاج کیسا ہوتا ہے. قاسم سلطان ایک نظر اسے دیکھا تھا. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں دے دوں گا، لیکن آئندہ کے بعد مجھے میرے فادر کے ساتھ اس حالت میں نہ دکھو جس حالت میں تمہیں دیکھ چکا ہوں. وہ تمہارے سر ہیں، کوئی دوست نہیں جو تم ان کے اتنے کلوز کھڑی تھی. اور خیر جو بھی تھا مجھے وہ سب کچھ اچھا نہیں لگا. نہ جانے کس مان سے وہ امبر کو ایسا کہہ رہا تھا. اپنے باپ پر شک کر رہا تھا یا امبر پر. لیکن اگلے ہی پل نظریں جھکا کر امبر سر جھٹک گئی. کہنے لگی کہ جی سر، پتہ نہیں آپ کو ایسا غلط کیوں لگا، میں تو ان کی بہت عزت کرتی ہوں. پھر بھی آپ نے جو کہا ہے میں اس پر عمل کروں گی. اپنے والیٹ سے 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کر اس نے امبر کی طرف بڑھائے تھے. ان پیسوں کو دیکھ کر امبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی بہت بہت شکریہ سر، میں اپنی سیلری سے یہ سارے پیسے کٹوا دوں گی. لیکن قاسم یہی بولا تھا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس نہ بھی کرو تو خیر ہے. اتنا کہہ کر امبر فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی. قاسم سلطان کو لگا کہ شاید اس کے ابو زیادہ ہی بیمار ہیں تبھی وہ پیسے مانگ رہی ہیں. اور اس کے بعد قاسم کے دوست نجم نے اسے کیفے بلایا تھا. ساتھ مل کر شاپنگ کرنے کا پلان بھی تھا. جانتا تھا کہ اس کے پاپا اس سے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جب اس نے اپنی امی صدیقہ بیگم کو کال کر کے بتایا تو وہ پہلے تو اسے بچوں کی طرح ڈانٹتی رہیں. پھر کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، 2 گھنٹوں سے زیادہ تمہیں باہر رہنے نہیں دوں گی. اس کے بعد تم مجھے گھر چاہیے ہو. رات کا کھانا میں تمہارے ساتھ ہی کھاتی ہوں. سن رہے ہو نا بیٹا؟ قاسم بھی وعدہ کر چکا تھا کہ ٹھیک ہے اماں، رات کا کھانا پکا، میں اپنی اماں جان کے ساتھ کھاؤں گا. وہ موبائل رکھ چکا تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے شاپنگ کرنے کے لیے گیا. پھر جب کیفے میں آیا اور کافی آرڈر کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ تبھی سامنے سڑک پار کرتے ہوئے قاسم کو امبر دکھائی دی تھی. وہ تو اپنی پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا کیونکہ امبر اس وقت جینز اور ٹاپ میں تھی. حجاب کے نام پر اس نے جو حجاب کر رکھا تھا وہ صرف فیشن کے طور پر ہی اس کی گردن تک چپکا ہوا تھا. باقی کسی پردے کا تو نام و نشان تک نہیں تھا. ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے. امبر کے ساتھ 2 مزید لڑکیاں بھی موجود تھیں اور ایک عدد چھوٹا لڑکا بھی تھا. ان کی شکلیں جس قدر ملتی تھیں دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ جیسے آپس میں بہن بھائی ہوں. قاسم کو یاد آیا کچھ گھنٹے پہلے تو رو رو کر اپنے ابا کے علاج کے لیے پیسے مانگ رہی تھی اور اب ہاتھ میں شاپنگ بیگ. اتنا تیار ہو کر آخر یہ کر کیا رہی تھی؟ ان کا رخ بھی اسی کیفے میں آنے کا تھا. فوراً مینیو کارڈ قاسم کے چہرے کے آگے رکھ دیا. نجم کہنے لگا ابھی ہوئے کیا کر رہے، کس سے پردہ کر رہے؟ لیکن قاسم نے اسے کچھ دیر خاموش رہنے کا کہا. یوں اپنے ہی دھیان میں اٹکیلیاں کرتی ہوئی امبر نے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے والے ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکی تھی. کہنے لگی کوئی فالتو خرچہ نہیں ہوگا، چپ چاپ سستی سی کافی منگوا کر پیتے ہیں اور گھر چلتے ہیں. جانتے بھی ہو تم لوگوں کی شرطیں پوری کرنے کی خاطر میں نے کیسے رونی شکل بنا کر سر سے کہا کہ 50,000 روپیہ دے دو. پیچھے صرف 5,000 روپیہ بچا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ سارا تم لوگوں کی شاپنگ پر لگا دیے. منہ بسور کر 500 کے نوٹ گنتی امبر بولی تو سامنے بیٹھا 13 سالہ زید ہنس کر کہنے لگا اور لگاؤ مجھ سے لوڈو کی بازی. اگلی دفعہ جب ہارو گی تو پورے 1 لاکھ روپے کی شرط رکھوں گا. ویسے بھی تمہارے باس لوگ اتنے امیر ہیں، تم تو جتنے پیسے مانگو انہیں کون سا کمی آنے والی ہے. مگر امبر ہنس کر کہنے لگی کہ نانا بابا اگر پکڑی گئی نا تو یہ نوکری ہاتھ سے جائے گی، سمجھے ہو؟ یہ تو میری بھولی صورت سے وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں.
لیکن اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہر وقت میں ان کو چونا لگاتی رہوں۔ قاسم کے تو پیروں سے لگی اور سر پر آ کر گری تھی۔ یہ لڑکی کس قدر شاطر تھی، باپ کی بیماری کا بہانہ کر کے یہاں پر بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے لوٹ رہی تھی۔ اس وقت چپ چاپ قاسم نجم کے ساتھ وہاں سے نکل آیا، لیکن اگلے روز جب امبر آفس میں آئی تو اسے سیدھا قاسم نے اپنے پاس بلایا تھا۔ چہرہ ایک مرتبہ پھر اداس تھا۔ قاسم نے سوال کیا کہ آپ کے فادر اب کیسے ہیں؟ کیا انہیں ہاسپٹل لے کر گئی تھی؟ تو اگلے ہی پل کہنے لگی تھی، جی میں ان کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی، اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اب پہلے سے۔ کافی سرسری سے انداز میں قاسم کہنے لگا کہ اچھا کون سے کیفے میں لے کر گئی تھی؟ فوراً شہر کے اس مشہور کیفے کا نام امبر لے چکی تھی۔ اگلے ہی پل اپنی زبان اس نے اپنے دانتوں تلے دبائی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قاسم چلتا ہوا امبر کے قریب آنے لگا۔ وہ چاہتی تو ایک جگہ رک بھی سکتی تھی، لیکن اپنے قدم الٹے اٹھانے لگی، کہنے لگی کہ سر آپ کیفے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو ہاسپٹل گئی تھی۔ قاسم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا کہ اچھا کل کیفے میں تو مجھے ہو بہو تم جیسی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، لڈو کی بازی ہار چکی تھی بیچاری، بہن بھائیوں سے شرط لگا چکی تھی۔ جیسے جیسے قاسم راز اگل رہا تھا، امبر تو دیوار سے جا لگی تھی۔ دیوار کی دونوں جانب قاسم سلطان ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر چکا تھا۔ قاسم سلطان کے وجود سے اٹھ رہی مہک، پرفیوم کی خوشبو ان کو سرشار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایک پل کو اس حالت میں دیکھ کر قاسم کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ نہ جانے کب اس کا دل اسے کچھ کرنے پر اکسانے لگا۔ وہ اپنا چہرہ آگے بڑھاتے ہوئے امبر پر جھکنے لگا تھا کہ تبھی باہر سے پاپا کی آواز آئی۔ اگلے ہی پل امبر سے دور ہوا تھا، لیکن امبر کی خاموشی اس پر یہ پردہ تو آشکار کر چکی تھی کہ کہیں نہ کہیں امبر بھی اسے پسند ضرور کرتی ہے، ورنہ کب کی اسے دھکا دے کر جا چکی ہوتی۔ پیار کی پہلی کومپل تو قاسم سلطان کے دل میں پھوٹ ہی چکی تھی، مگر اس بات سے انجان تھا کہ کتنا بڑا طوفان اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ سلطان آغا کیبن میں آئے تھے۔ امبر کو وہاں پر دیکھا تو ایک دل فریب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر چھائی تھی۔ پھر قاسم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ جانتے ہو نا شام کو انگیجمنٹ فنکشن میں جانا ہے، چلو پھر گھر چلتے ہیں، باقی کام مینیجر سنبھال لے گا۔ یوں وہ دونوں باپ بیٹا گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ آج ان کے قریبی رشتہ دار کے بیٹی کی منگنی تھی، ان کو خاص طور پر انوائٹ کیا گیا تھا، ساتھ ہی صدیقہ بیگم بھی جا رہی تھیں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے سونی سونی کڑیاں بھی دیکھ لوں گی، لڑکی تو بس خاندان کی ہونی چاہیے۔ مگر اس لڑکے کے ذہن میں تو امبر ہی چھائی ہوئی تھی، شرارتی چنچل سی لڑکی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں تیار ہی ہو رہا تھا کہ کچھ آوازیں پورے گھر میں گونجیں۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ دھو کر آؤ اپنا چہرہ، جانتی تو ہو مجھے یہ میک اپ وغیرہ نہیں پسند، پھر یہ منہ پر اتنا مل لیتی ہو، عجیب ہی بہروپیہ لگتی ہو۔ جب تم پر میک اپ سوٹ نہیں کرتا تو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دفعہ ہو جاؤ، اپنا چہرہ صاف کر کے آؤ، ورنہ میں نا کولڈ ڈرنک تمہارے منہ پر ہی گرا دوں گا۔ سلطان آغا دین کے چلانے کی آواز اس وقت پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سارے ملازم سہم کر اوپر کمرے کی جانب دیکھنے لگے تھے جہاں پر سلطان آغا موجود تھے۔ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا قاسم خود کو دیکھ کر آئینے میں ایک سیلفی بنا رہا تھا، لیکن اپنے پاپا کے چلانے کی آواز سن کر اپنا موبائل وہیں پر رکھا اور سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر جب اندر داخل ہوا تو اس کا باپ غصے سے ابھی بھی ہڑبڑا رہا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کو سجنے سنورنے کی یاد آئی تھی۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، بیٹا جوان ہو گئے، شوہر کی داڑھی سفید ہوتی جا رہی ہے اور 24 گھنٹے گھٹنوں کا درد لیے رونا ڈال کے پھرتی ہے۔ آج میک اپ کر رہی ہے، تیار ہو رہی ہے۔ ارے عورتیں تو میک اپ اپنے شوہروں کا دل بہلانے کی خاطر کرتی ہیں، تم سے کون بہل رہا ہے جو اتنا میک اپ کرتی جا رہی ہو؟ اپنے پاپا کو اتنا بولتا دیکھ کر قاسم آغا آگے بڑھا تو کہنے لگا، کیا ہو گیا بابا، آج تو اپنا موڈ ٹھیک رکھیے پلیز، ہم لوگ فنکشن میں جا رہے ہیں، جانتے بھی ہیں نا کتنے مہینوں بعد ہم پوری فیملی ایک ساتھ مل کر کہیں جا رہی ہے۔ لیکن جواب میں سلطان آغا دین نے ایک سرسری سی نظر قاسم پر ڈالی تھی۔ تبھی واش روم میں صدیقہ بیگم باہر نکلی۔
سانولی سی رنگت، درمیانہ سا سڈول جسم، ہلکے سرمئی رنگ کے کامدار جوڑا پہنے وہ تولیے سے اپنا منہ پونجھتی باہر نکلی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور سرخی تھی۔ شاید وہ جب میک اپ اتار رہی تھی تو رو بھی رہی تھی۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر قاسم کو دکھ ہوا تھا۔ وہ خود انہیں بیوٹی پارلر لے کر گیا تھا اور ان کا میک اپ کروایا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، لیکن پتہ نہیں پاپا کو کیا مسئلہ تھا، میک اپ میں دیکھتے ہی چلا اٹھے تھے۔ بہرحال قاسم آگے بڑھا اور کہنے لگا، ماما آپ ایسے بھی اچھی لگ رہی ہیں، قسم سے۔ لیکن وہ اپنا کندھا جھٹک کر آئینے کے سامنے آئی تھی۔ کہنے لگی، 30,000 روپے ضائع ہوئے ہیں تمہارے، اس لیے تیار ہوئی تھی کہ چلو تمہارے باپ جیسا سفید رنگ نہیں ہے تو میک اپ کر کے ہی اس جیسی رنگت نکال لوں گی، لوگوں میں جاؤں گی تو تھوڑی ان جیسی لگوں گی، اوپر سے تم بھی اپنے باپ کی طرح سفید سرخ رنگ کے مالک ہو۔ میں تو نہ تمہارے باپ جیسی لگتی ہوں اور نہ ہی تم جیسی۔ اپنی ماں کے منہ سے الفاظ سننے تھے کہ قاسم سلطان کا دل ٹوٹ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ اپنی ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ماما کوئی آپ کو میری نظروں سے تو دیکھے، دنیا کی حسین ترین خاتون ہے آپ، سمجھی؟ ایسا مت سوچا کریں، پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، تبھی تو انہوں نے آپ کو ایسے رہنے کو کہا ہے، وہ آپ کو سادگی میں ہی پسند کرتے ہیں۔ قاسم سلطان اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا، لیکن صدیقہ بیگم ایک گہری سانس خارج کر گئی۔ اپنے بیٹے کو کیا بتاتی کہ تمہارے باپ نے میرا میک اپ اس لیے نہیں اتروایا کہ وہ مجھے سادگی میں پسند کرتا ہے، بلکہ اس لیے اتروایا ہے کیونکہ وہ اپنے پورے خاندان کے سامنے میری بے عزتی کروانا چاہتا ہے۔ منگنی کے فنکشن میں جانے کے بعد بھی جس کی نظر مجھ صدیقہ بیگم پر پڑی تھی، دیکھ کر انہوں نے اپنے منہ ہی جوڑے تھے، یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے میک اپ کیوں نہیں کیا؟ خیر سے پہلے ہی آپ کی رنگت ذرا سانولی سی ہے، تھوڑا میک اپ کر لیں تو اس طرح اچھا لگتا ہے۔ اتنا بڑا منگنی کا فنکشن تھا، سب نے اپنے ہاتھ اور گلے قیمتی زیورات سے بھرے ہوئے تھے، میک اپ سے بھرے چہرے تھے، بوڑھی بوڑھی عورتوں نے بھی ہیل پہن رکھی تھی، مگر سب سے الگ تھلگ صدیقہ بیگم ہی تھی جو اپنے شوہر کے کہنے پر بالکل سادگی میں آئی تھی۔ جوڑا بھی سادہ سا دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ آغا سلطان کی بیوی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات قاسم کو بھی محسوس ہوئی تھی جب ہر کوئی سر جوڑ کر صدیقہ بیگم کے بارے میں بات کر رہا تھا اور صدیقہ بیگم اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ اس بات سے آغا سلطان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے بھائی، میں نے تو عورت کو کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، لیکن کیا کریں، ماں باپ نے چھوٹے گھر کی لڑکی سے شادی کروا دی۔ ہوتا ہے نا قدرتی حسن، مگر اس کی بھی کوئی چیز نہیں اس میں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے یہ ہر فنکشن میں میری بے عزتی کروانے کے لیے چلی آتی ہے، تبھی تو فیملی فنکشنز میں اس کے ساتھ اٹینڈ ہی نہیں کرتا، اور گھر کے باہر دوست احباب تو لے کر جانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں صدیقہ بیگم نے جب خود اپنے کانوں سے سنی تو قاسم کے ساتھ واپس گھر آ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قاسم بھی دکھی تھا، اپنے باپ کی وہ بہت زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن اپنے ماں کی عزت کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی ماں کو چپ کروانے لگا کہ پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 26 سال ہو چکے ہیں، تم ہماری اولاد بھی اس دنیا میں آ چکی ہو۔ جانتے ہو جب تم پیدا ہونے والے تھے تو تمہارا باپ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ بیٹا میری طرح گورا چٹا پیدا ہونا چاہیے، ذرا سا بھی رنگ اس کا گندمی ہوا یا سانولا پیدا ہو گیا تو تمہارے ہاتھ میں دے کر تمہیں طلاقیں دے دوں گا اور اس گھر سے چلتا کروں گا۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے کتنی منتیں مانی تھیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کا رنگ اپنے باپ کی طرح سفید ہو۔ میری ماں جو کچھ مجھے بتا رہی تھی، کہیں نہ کہیں میرے باپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا، لیکن میں سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ ماں کہنے لگی کہ تمہارا باپ ہمیشہ ہی مجھے سب کے سامنے ڈیگریڈ کرتا ہوا آیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ شاید کوئی دوسری عورت بھی اس کو پسند آ گئی ہے۔ اس روز میں کہہ رہی تھی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں، لیکن موبائل پر نہ جانے ہنس کر کس سے بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ابھی تو میں خود دوسری شادی کروں گا، اس کے بعد بیٹے کا سوچوں گا۔ وہ تو یہ بات کر کے کمرے سے باہر چلے گئے، نہ جانے کس سے کال پر بات کر رہے تھے، لیکن میں پوری رات سو نہ سکی۔ قاسم، ہر وقت یہی دڑکا لگا رہتا ہے کہ کب تمہارا باپ گھر آئے گا اور اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ان کے دل میں کوئی دوسری عورت ہے، مگر کون ہے میں نہیں جانتی۔
اپنی ماں کو دلاسا دیتا قاسم چپ ہو چکا تھا۔ اس رات جب قاسم کے پاپا گھر آئے تو فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ محبت بھری باتیں کرتے ہوئے انسان جتنا بھی اپنے چہرے پر آئے رنگوں کو چھپانا چاہے لیکن چھپا نہیں سکتا۔ اس وقت سلطان آغا کا بھی یہی حال تھا، اور جس سے بھی بات کر رہے تھے انتہائی خوش لگ رہے تھے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے کال کٹ کی اور اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا، واش روم کی طرف گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب قاسم کمرے میں آیا تھا۔ آج تک اس کا موبائل اس کے ماں باپ نے چیک نہیں کیا تھا، لیکن وہ شک کی نہج پر پہنچ چکا تھا کہ اپنی ہی ماں کو موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اسکرین پر جو نمبر جگمگاتا ہوا دکھائی دیا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ عنبر کا تھا۔ سلطان آغا جو اپنے بیٹے کے لیے ایک مثال تھا، حقیقت میں اپنی قدر و منزلت اب کھو چکا تھا۔ عنبر کے ساتھ جس قدر محبت بھری باتیں اور شادی کی پیشکش قاسم نے پڑھی تھی، اس کے تو دماغ میں آگ لگ چکی تھی۔ نہ جانے کب قاسم کا باپ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھین چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمیز نہیں ہے تم میں؟ کیا میری اپنی کوئی پرائیویسی نہیں ہے؟ کس سے پوچھ کر تم میرے میسج پڑھ رہے تھے؟ کیا یہی تربیت کی ہے تمہاری ماں نے تمہاری؟ قاسم کہنے لگا کہ بابا یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ عنبر کے ساتھ اس طرح کی باتیں بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو مجھ سے بھی بہت چھوٹی ہے، اور میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ آپ عنبر کے ساتھ۔ صدیقہ بیگم کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی کون ہے یہ عنبر؟ کیا کیا تمہارے باپ نے اس کے ساتھ؟ بار بار صدیقہ بیگم جب پوچھنے لگی تو غصے سے سلطان کہنے لگا پسند کرتا ہوں میں اس کو، نہیں لگتی تم مجھے اچھی۔ وہ لڑکی بھلے مڈل کلاس ہے مگر میں اس سے دوسری شادی کروں گا، وہ بھی میرے ساتھ دوسری شادی کرنے کو تیار ہے۔ وہ اس گھر میں آئے گی اور تمہیں میں طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کروں گا۔ عجیب ہی عورت ہے میرے پلے باندھی گئی ہے۔ اگر تم مجھے میرا وارث پیدا کر کے نہ دیتی نا تو کب کا تمہیں فارغ کر چکا ہوتا۔ وہ عنبر جو قاسم کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی، وہیں جب اپنے ماں باپ کے منہ سے اس کا نام سنا تو اسے حسد سا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو تو وہ اپنا بنانا چاہتا تھا۔ صدیقہ بیگم اور آغا کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہو چکی تھی۔ قاسم دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کرتا رہا لیکن بے سود۔ آخر میں شور مچاتے آغا سلطان گھر سے چلے گئے۔ کہنے لگے اب کل جب میں اس گھر میں آؤں گا تو اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ عنبر اس گھر کی بہو بن کر آئے گی، میری بیوی بن کر آئے گی، تمہاری سوتن بن کر آئے گی۔ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ صدیقہ بیگم تو وہیں فرش پر گر چکی تھی۔ قاسم روک رہا تھا کہ بابا آپ غلط کر رہے ہیں ماما کے ساتھ، ایسا مت کریں۔ صدیقہ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے لگ گئی، سکتے کی کیفیت میں تھی۔ کہنے لگی بیٹا کچھ بھی کرو روکو اسے، اگر وہ عورت اس گھر میں آ گئی تو میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے پاس ہے ہی کیا، ایک تمہارا باپ ہے اور ایک تمہارا باپ اگر میرے سامنے غیر عورت کے قریب جائے گا تو میری سانس رک جائے گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ صدیقہ بیگم تو بالکل پاگل ہی ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر قاسم رونے لگا تھا۔ کہنے لگا ماں فکر مت کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی اپنے حق تلافی کی فکر نہیں کریے گا۔ پاپا جو کر رہے ہیں غلط ہے، مگر وہ لڑکی، اس سے تو اب سبق میں سکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر قاسم گھر سے نکلا تھا۔ تیز سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا وہ اس محلے میں پہنچا تھا جہاں پر عنبر رہتی تھی۔ آدھی رات کو دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ عنبر کا ماں باپ سبھی سہم چکے تھے۔ عنبر خود گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، اس بات سے انجان تھی کہ جو کھیل اس نے شروع کیا ہے اس کا انجام اب کیسا ہونے والا ہے۔ وہ تو بس پیسے ہتھیانے کی خاطر باس کو اپنی باتوں میں الجھا رہی تھی، لیکن اس کے اس مذاق میں ایک ہنستا بستا گھر اجڑنے والا تھا۔ دروازہ یوں کھٹکھٹانے پر عنبر کے والد نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے قاسم کو دیکھ کر کہنے لگے کون ہو بھائی، یہ کیا طریقہ دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ مگر عنبر کے باپ کو دھکا دے کر قاسم آگے بڑھا تھا۔ کہنے لگا کہاں ہے عنبر؟ اس آواز پر تو عنبر بھی بوکھلا کر اٹھی تھی، بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ عنبر کے قاسم کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ کہنے لگی سر آپ یہاں، کیا ہوا ہے؟ جس حالت میں تھی اسے اسی حالت میں گھسیٹ کر وہ باہر لے جانے لگا۔ عنبر کا باپ شور مچا رہا تھا، کہہ رہا تھا چھوڑو میری بچی کو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مت کرو ایسا۔
مگر قاسم کے دماغ پر تو خون سوار تھا۔ سیدھا امبر کو لے کر وہ اپنے دوست کے فلیٹ میں پہنچا تھا۔ سارے راستے امبر روتی چلاتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، سر یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن قاسم اتنی زور سے چلایا تھا کہ اس کا گلا پھٹ گیا۔ کہنے لگا جو کچھ تم نے کیا ہے، میری ماں کو رلایا ہے، وہ سب کچھ کیا تھا؟ میں ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا تمہیں۔ میں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم میری ماں کا گھر برباد کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ فلیٹ میں جانے کے فوراً بعد ہی وہاں پر نکاح خواہ کو بلوا لیا گیا تھا۔ چند گواہان موجود تھے۔ قاسم نے ایک ہی مرتبہ کہا تھا کہ چپ چاپ مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دو، مولوی صاحب جو پوچھیں قبول کر لینا۔ امبر کی تو آنکھوں کی پتلیاں پھری تھیں۔ کہنے لگی کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں کیوں آپ سے شادی کروں؟ آپ مجھے اغوا کر کے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اگلے ہی پل قاسم کہنے لگا کہ اچھا، نکاح کے بغیر اگر تم وہ سب کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری عزت کو تار تار کر کے تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میرے باپ کو ورگلاتی ہو؟ ارے اپنی عمر دیکھو، جانتی ہو کتنی محبت کرنے لگا تھا میں تمہیں۔ میں چاہتا تھا تمہیں اپنے گھر کی عزت بناؤں، مگر تم اس قدر نیچ نکلو گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ امبر گھبرا کر قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ زبردستی ہی صحیح، مگر وہ قاسم سے نکاح کر چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد قاسم نے امبر کو وہاں سے لیا تھا اور یوں ہی جارحانہ انداز میں اپنی گاڑی میں پٹک کر گھر لے آیا تھا۔ سامنے صدیقی بیگم صوفے پر بیٹھی بے حال تھی۔ جب اپنے بیٹے کو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھا تو سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا باپ وہاں الگ شادی کی بات کر رہے اور یہاں تم اس لڑکی کو لے آئے ہو۔ خدا کا واسطہ کچھ بھی ایسا مت کرنا، میرا دل بہت کمزور ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جواب میں قاسم صرف اتنا بولا تھا کہ اماں یہ وہی لڑکی ہے جس نے پاپا کو شادی کے لیے ورگلایا تھا، میں خود اس سے شادی کر کے لے آیا ہوں، یہ اب آپ کے حوالے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ بیٹے کے منہ سے سن کر تو صدیقہ بیگم آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مارنے لگی۔ امبر درد سے چلا رہی تھی، قاسم کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، چھوڑے مجھے۔ لیکن صدیقہ بیگم بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی چھوٹی ہے اور اپنے باپ کی عمر کے مرد کو پھنسا رہی ہے، دولت کے لالچ میں میرا گھر برباد کرنے چلی تھی، اب دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا، میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تیرا خاندان دیکھے گا۔ امبر کی تو ناک سے خون نکلنے لگا تھا، وہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، سر نے خود مجھے شادی کی آفر کی تھی، میں بہکاوے میں آ گئی، مجھے نہیں خبر تھی کہ معاملہ اس حد تک بھی بگڑ سکتا ہے۔ لیکن اصل سزا تو اسے اب کمرے میں جانے کے بعد ملنی تھی۔ وہ ساری رات جس قدر اذیتیں امبر نے جھیلی تھیں وہی بہت تھیں۔ وہ شوخ مزاج چنچل سی لڑکی اس رات کے بعد بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی، قاسم سے ڈرنے لگی تھی۔ قاسم نے اسے اپنی شدتیں لٹا کر اذیت سے دوچار کیا تھا، جس پر سلطان آغا خان کو اس بات کا علم ہوا جس لڑکی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، راتوں رات ان کا بیٹا اسے ان کی بہو بنا کر اپنے گھر لے آیا تو وہ غصے سے سیخ پا ہو چکے تھے۔ گھر آ کر زناٹے دار تھپڑ قاسم کے منہ پر ہی دے مارا۔ کہنے لگا کہاں ہے امبر، طلاق دو اسے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ میری محبت تھی، میں نے اس سے شادی کرنی تھی، دفع ہو جاؤ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے باپ بنو؟ میرا بس نہیں چل رہا، اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو اب تک میں تمہارا منہ نوچ چکا ہوتا، مگر اب کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ کسی بھی حال میں امبر کو قاسم طلاق دینے والا نہیں تھا۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جیسے تیسے پوچھتے بھالتے امبر کے ماں باپ بھی اس گھر میں آئے تھے، مگر کچھ دیر کے لیے انہیں امبر سے ملنے کے لیے دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی بیٹی اسی گھر میں رہے گی، اس نے جو حرکت کی ہے اس کی اسے برابر سزا ملے گی۔ اگلے ہی روز امبر پر پورے گھر کے کام کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ صدیقہ بیگم کہنے لگی کہ بہت شوق ہے نا تتلی بن کر گھومنے کا اور مردوں کو پسند کرنے کا، تمہارا یہ حسن زائل ہوگا،
پھر دیکھوں گی کوئی تمہاری طرف منہ کر کے تھوک بھی گیا تو بتانا۔ سادہ سا لباس اسے پہننے کو دیا اور ہاتھ میں جھاڑو دے کر بولی، اب کرو صفائی۔ اس گھر کی مہرانی بننے چلی تھی، میری برابری کرنے چلی تھی، میں تمہیں اس گھر کی نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی امبر کو ایک گھونسا بھی مار چکی تھی۔ امبر شکایتی نظروں سے قاسم کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ جھاڑو پٹک کر کمرے میں جاتی تو قاسم اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ روتے ہوئے اس نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے ہو ہی چکا تھا۔ غربت سے وہ شروع سے ہی بہت تنگ تھی، اپنے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ انڈین ڈراموں میں دیکھ دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر وہ آفس میں کام کرے گی اور وہاں پر کسی امیر باس کو پھنسا لے گی تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے حسن کے جال آغا سلطان پر پھینکنے شروع کر دیے، مگر وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ جب تک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ غلط ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد کچھ دیر سکون کی خاطر جب وہ صوفے پر بیٹھنے لگی تو صدیقہ بیگم نے اگلے ہی پل چلا کر کہا تھا، یہاں پر مالک بیٹھتے ہیں، تم جیسے نیچ ذات کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، فرش پر بیٹھو۔ اب تو حد ہی ہو چکی تھی، بھوکے پیٹ سارے گھر کا کام کروانے کے بعد صوفے پر بٹھایا بھی نہیں گیا تھا۔ اس پل تو امبر تڑپ اٹھی، کہنے لگی، میں نوکر نہیں ہوں، آپ کی بہو ہوں۔ آپ کیا سمجھتی؟ آپ کی سوتن نہ بن سکی لیکن بہو تو بن چکی ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ ایک ہفتے سے آپ کے سارے ظلم و ستم اس لیے برداشت نہیں کر رہی۔ جانتی ہوں آپ کو غصہ ہے، مگر میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دیں۔ قاسم کی تو آنکھیں پھیلی تھیں۔ امبر کو یوں بولتا دیکھ کر صدیقہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ قاسم کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ صدیقہ بیگم غصے سے تڑپ کر کہنے لگی، طلاق دو اسے، طلاق دے کر فارغ کرو اسے۔ مگر جواب میں قاسم یہی بولا تھا کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی اور پھر بابا نے اس کے ساتھ بات شروع کر دی تو… صدیقہ بیگم تو بری پھنسی تھی۔ اس روز کے بعد سے دوبارہ سلطان آغا اس گھر میں نہیں آئے تھے، بلکہ دبئی جا چکے تھے۔ ہر رات قاسم اپنی شدتیں سزا کے طور پر امبر پر لٹا رہا تھا، لیکن آخر کب تک اس پر سختی کرتا؟ محبت پر نفرت کی دھول جم چکی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے جب وہ امبر کو چھپ چھپ کر روتے دیکھتا، ساری رات جب وہ درد سے سو نہ سکتی، اپنی کمر پکڑ کر بیٹھی رہتی، کبھی اپنے بازو سہلاتی رہتی تو اسے اس پر ترس آنے لگا۔ صدیقہ بیگم واقعی بہت سزا دے رہی تھی۔ برائی تو ہر ایک انسان میں ہوتی ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس سزا کی حقدار نہیں تھی جتنی اسے مل چکی تھی۔ اس رات جب امبر بیٹھی اندھیرے میں رو رہی تھی اور اپنے بازوؤں کو سہلا رہی تھی تو قاسم اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، جلدی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور جلدی سے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھنے لگی۔ اسے دوپٹہ اتار کر دیکھ کر قاسم کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، آپ کو پھر میری ضرورت ہوگی نا، تو بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ لیکن قاسم اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، وہ درد سے سسکی تھی۔ جب قاسم کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی تو ہاتھوں پر چھالے نکلے ہوئے تھے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ان چھالوں پر مرہم لگائی۔ ایک دم سے قاسم کا بدلتا رویہ دیکھ کر امبر حیران ہوئی تھی، مگر بولی کچھ نہ تھی۔ قاسم اسے بستر پر لے گیا، پین کلر اور سونے کو کہا۔ اگلی صبح اس کے سر پر کوئی کھڑا نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے اٹھی تھی۔ کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی، مگر ہلکا ہلکا درد بھی وجود میں تھا، چکر بھی آ رہے تھے، شاید کمزوری تھی۔ اس روز اس نے کتنے روز بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ خوش تھی کہ قاسم کا رویہ بدل رہا ہے، مگر صدیقہ بیگم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ صدیقہ بیگم اس پر گولا بھاری کر رہی تھیں جب چکرا کر وہ گر گئی۔ کرسی سے لگنے کی وجہ سے ماتھے پر زخم بھی ہو چکا تھا۔ قاسم فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ امبر ماں بننے والی ہے۔ صدیقہ بیگم کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، جبکہ قاسم بہت خوش ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم تو اس لڑکی کو سزا کے طور پر اس گھر میں لائے تھے، اپنی ہی نسل اس سے بڑھانا شروع کر دی۔ مگر جواب میں قاسم سر جھکا چکا تھا۔ آخر کو وہ ان کے قاسم کی ہونے والی اولاد تھی، وہ کب تک اس لڑکی کے ساتھ اپنا رویہ غلط رکھتی۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کی برائی کو جب نظر انداز کرنا شروع کیا گیا تو اس کی اچھائیاں خود بخود نظر آنے لگیں۔ اتنے زیادہ ظلم پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔
صدیقہ بیگم اپنے شوہر کو ہی برا بھلا کہنے لگیں کہ اسی نے اس معصوم کو پھنسایا ہوگا۔ دھیرے دھیرے ماحول میں رنجشیں ختم ہونے لگیں۔ قاسم اور عنبر کا رشتہ بھی مضبوط ہونے لگا تھا۔ صدیقہ بیگم کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا، جبکہ انہی دنوں یہ خبر بھی منظر عام پر آنے لگی کہ سلطان آغا نے دبئی میں ایک گوری مین سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جانے والے ہیں۔ ہنس ہنس کر فون پر کال کر کے وہ صدیقہ بیگم کو اپنی نئی بیوی دکھا رہے تھے، جو 18 سال کی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن جواب میں ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں صدیقہ بیگم نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری طرف سے تم بھی بھاڑ میں جاؤ اور تمہاری یہ بیوی بھی بھاڑ میں جائے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ میرا بیٹا میرا قاسم میرے ساتھ ہے، میری بہو اور میرے جڑواں پوتے میرے پاس ہیں۔ تم نہ پہلے کبھی میرے تھے نہ کبھی میرے ہوگے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کی تمہیں عادت ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ تم جگہ جگہ بھٹکتے ہی پھرو گے۔ اتنا کہہ کر صدیقہ بیگم نے نہ صرف اپنے موبائل سے بلکہ بیٹے کے موبائل سے بھی اپنے شوہر کا نمبر بلاک کر دیا۔ کچھ ماہ بعد عنبر نے 2 جڑواں بچے جنم دیے تھے۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ آج جی بھر کر صدیقہ بیگم تیار ہوئی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ قاسم کی ماں ہے، بلکہ بڑی بہن لگ رہی تھی۔ بچوں کی عقیقے کی تقریب میں جب مہمان آئے تو صدیقہ بیگم کو دیکھ کر سب تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ وہی عنبر جیسے بھی قاسم سلطان کی زندگی میں شادی کر کے شامل ہوئی تھی، لیکن وہ خوش تھی۔ وہ غلط طریقے سے یہ سب کو